بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور سامعات، آج جس موضوع پر ہم آپ کے سامنے جس بیان کو لے کر آئے ہیں وہ ہے وہم، کہ وضو کرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے انسان کے دل میں جب وہم پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر میں وضو کر رہی ہوں اور مجھے لگا کہ شاید میں نے وضو صحیح طریقے سے نہیں کیا، اور وہ میں وضو کر چکی ہوتی ہوں اپنی طرف سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید میں وضو صحیح طریقے سے یا صحیح معنی میں نہیں کر پائی ہوں، اور میں پھر دوبارہ سے وضو کرتی ہوں۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ میں وضو کر لیتی ہوں۔ دوسرا، اگر نماز ادا کر رہی ہوں اور نماز کے اندر ایک دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے 4 رکعت فرض یا 2 رکعت میں نے پڑھ لی ہیں، لیکن بعد میں دل میں ایک وہم پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ میں نے نماز جو ہے پوری ادا نہیں کی، بلکہ میری 1 رکعت یا میرا سجدہ یا میرا رکوع جو ہے، یا پھر میں نے نماز کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی کر دی ہے، اس کو وہم کہتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں اس طرح کے وہم پیدا ہوں تو ان کے لیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انسان اپنے دل کے اندر سے یہ وہم کس طرح ختم کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث نبوی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جماعت کروایا کرتے تھے مسجد میں فجر کی، اور ایک صحابی تشریف لاتے اور لوگوں تمام صحابہ سے پہلے آ کر وضو کرنا شروع ہوتے، یہاں تک کہ جماعت جو تھی، جماعت کا وقت جو تھا وہ گزر جاتا۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فلاں صحابی ہم سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے لیکن جماعت میں نہیں شامل ہوتا، تو آپ اس سے ضرور پوچھیں کہ وہ جماعت میں کیوں نہیں آتا ہے، جب جماعت ادا کی جاتی ہے تو وہ جماعت کے بعد کیوں آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، جب اس نے نماز ادا کر لی، نماز ادا کرنے کے بعد پیارے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس اس کو بلا کر جب اس سے پوچھا کہ اے صحابی، کہ تو جماعت کے وقت یہاں پر کیوں نہیں آتے ہو، جس وقت میں جماعت کروا رہا ہوتا ہوں اس وقت یہاں پر کیوں نہیں باجماعت نماز ادا کرتے، یہاں تک کہ تم تمام اصحابہ سے پہلے مسجد میں آ چکے ہوتے ہو۔ تو اس صحابی نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، میرے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں وضو کر رہا ہوتا ہوں تو وضو کے دوران مجھے لگتا ہے کہ میں نے ناک میں 3 مرتبہ پانی نہیں ڈالا بلکہ 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ ڈالا ہے، دوسری مرتبہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے خلال نہیں کیا ہے یا میں نے مسح نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ میں 40 مرتبہ وضو کر چکا ہوتا ہوں۔ جیسے ہی آپ جماعت کروا کے فارغ ہوتے ہیں تو میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے میرا وضو جو ہے وہ کامل ہو گیا، اور میں فوراً نماز پڑھنے آ جاتا ہوں۔ تو اس پر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ اے صحابی، یہ تجھے شیطان جو ہے وہ باجماعت نماز ادا کرنے سے روک رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے دماغ کے یا دل کے اس شیطان کو نکالنے کے لیے یہ بہتر ہے کہ جب تم 1 مرتبہ وضو کر لو تو اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرو کہ تم نے وضو کامل کر لیا۔ اگر پہلی مرتبہ دل مطمئن نہیں ہوا یا دوسری مرتبہ اس کا آخر ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ تم وضو مت کرو۔ اور اسی طریقے سے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز میں ہمیں لگتا ہے کہ میں نے 2 رکعتیں نماز پڑھی ہے، تیسری مجھ سے رہ گئی ہے، جیسے فرض کرو مغرب کے 3 فرائض ہیں، ایک فرض مجھ سے رہ چکا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یا میں نے پڑھ لیا ہے یا نہیں پڑھا ہے، اسی وسوسے میں انسان لگا رہتا ہے، اسی وہم میں لگا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اگر اس کو زیادہ مطمئن ہے کہ وہ نماز 3 فرض ادا کر چکا ہے تو وہاں پر وہ آخری رکعت میں سلام پھیر لے،
لیکن اگر اس کا زیادہ دماغ اس طرف ہے کہ اس نے 3 جو ہے رکعتیں نہیں پڑھی ہیں بلکہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور وہ اتحیات میں بھی بیٹھ گیا، تو وہ اتحیات کے بعد سجدہ سہو کر لیا کرے۔ تو اس میں سجدہ سہو کا حکم ہے۔ اس طرح شیطان جو ہے وہ ہم سے دور بھی ہو جائے گا اور ہماری نماز بھی ادا ہو جائے گی اور ہمارا وضو بھی کامل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر مین کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے وہم کو مات ہمیں کس طریقے سے دینی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں پر ہم نے وہم کو مات کس طریقے سے دیں گے اور کس طریقے سے نہیں دیں گے۔ وآخر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔